اور آج کا ہمارا مضمون پاک روح کے حوالے سے ہے۔ پاک روح میں اور آپ جانتے ہیں کہ ٹرینٹی کا، تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، یعنی پہلا خدا باپ، دوسرا خدا بیٹا، تیسرا خدا پاک روح۔ لیکن کلیسیاؤں میں عموماً خداوند کے بارے میں خدا باپ اور خدا بیٹے کے بارے میں زیادہ بولا جاتا ہے، لیکن پاک روح کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا دانستہ یا نادانستہ طور پر، لیکن ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں، خدا کے کیریکٹر کے تین اجزاء، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ بیٹا اور پاک روح دونوں خدا کی ذات میں سے نکلے ہیں، 3 in 1 بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ان میں نہ کوئی کم ہے نہ برابر ہے، ایک ہی ہے، اور خدا کا روح ہے جو خداوند نے، یسوع مسیح نے ہماری ضرورت کے لیے اسے مہیا کیا آسمان پہ۔ جب وہ تعلیم دے رہے تھے تو یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اور 15 سے 17 آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے: اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہتا اور تمہارے اندر ہوگا، ہمارے اندر ہوگا۔ یہ ہے پاک روح جو خدا کا تیسرا اقنوم ہے۔ اور اگر ہم ایک اور حوالے کو دیکھیں تو اس میں بات اور واضح ہوتی ہے کہ خدا کا پاک روح میرے اور آپ کے اور تمام لوگوں کے اندر رہنا چاہتا ہے، اور جب وہ ہمارے اندر آتا ہے تو ہم عزیزو زورآور بن جاتے ہیں۔ جب وہ ہمارے اندر آتا ہے تو ہم پھر بڑے بڑے کام خدا کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس سے خالی ہوتے ہیں تو پھر ہم بے فائدہ بے مقصد باتیں کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح سے ہمیشہ معمور ہونے کی خواہش کریں، آرزو رکھیں، تڑپ رکھیں۔ اگر نہیں ہے تو خدا سے درخواست کریں کہ خداوند مجھے اپنا پاک روح سے مجھے معمور کر، تاکہ میں تیرے کھیت میں مؤثر ہتھیار بن کر کام کر سکوں۔ انجیل لوکا رسول کی انجیل اس کا 24 باب اور 49 آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے: اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اس صاف بات واضح ہو گئی۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تک آسمان سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو، یعنی یروشلم میں۔ یہ قوت کا لباس کیا ہے؟ یہ پاک روح ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یروشلم میں ٹھہرے بھی رہے، اور اعمال 2 باب میں اس کی ہمیں واضح مثال ملتی ہے۔ جب وہ سب اس چوبارے میں اکٹھے پرستش اور عبادت کر رہے تھے تو خدا کا روح لکھا ہے کہ زور سے آیا اور ایک سناٹے کی آواز سے وہاں پر نازل ہوا، اور ایک بھونچال کی صورت میں بھی واضح ہوئی صورتحال، اور وہ گھر جو تھا وہ اس کو جھٹکے لگے، اور ان سب نے غیر زبانیں بولنی شروع کر دیں، اور آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں، انفیکٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بولنی شروع کر دی۔ اور جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ وہ بہت ملکوں کے لوگ تھے، فرق ملکوں کے، کافی سارے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہر ایک کو اس کی زبان میں وہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا اندر کر رہے۔ کئیوں نے کہا کہ یہ تو عجیب ہے، خدا کی قدرت ہے، وہ حیران ہوئے۔ کئیوں نے کہا نہیں، یہ تو تازہ مے کے نشے میں، شیطان بھی ساتھ ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔
اور لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتا ہے کہ نہیں یہ کام تو خدا کا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ تو پترس نے کہا ابھی تو دن کا پہلا پہر ہی ہے، یہ تازہ میں کے نشے میں کہاں سے ہو گئے؟ یہ خدا کا پاک روح ہے جو انہیں جس سے ابھارا ہے، اور وہ خدا کا کھیت میں کام کر رہے ہیں. اور یہ ہے قوت کا لباس، یہ ہے پاک روح. عزیزو، اگر شاگردوں کا پاک روح سے معمور ہونا ضروری تھا جیسے یسوع مسیح نے بیان کیا، تو کیا مجھے اور آپ کو اور تمام مسیحوں کو پاک روح سے معمور نہیں ہونا چاہیے؟ ہم سب کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم خدا کے روح سے معمور ہوں اور پھر خدا کے کھیت میں مؤثر ہتھیار بن کے کام کر سکیں. اور جب ہم معمور ہوتے ہیں تو پھر ہم خدا ہمیں ایک بہت زوردار طریقے سے استعمال کرتا ہے. عزیزو، سلیمان جب خیمہ اجتماع بنا تو موسیٰ نبی نے وہ بنایا تو خدا پاک ترین مقام میں سکونت کرتا تھا. اس کے بعد جب ہیکل بنی تو پھر خدا ہیکل میں سکونت کرتا تھا. اور اس کے بعد جب جیسے یہ خدا کے گھر ہے، جب ہم پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو خدا تخت نشین ہوتا ہے. لیکن خدا کی اصل خواہش کیا ہے؟ خدا کی خواہش یہ ہے، اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں 6 باب اور 19 اور 20 آیات. پہلا کرنتھیوں 6 باب 19 اور 20 آیات. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن، یہ بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. خدا اب اس سے بھی ظاہر ہوا صاف طور پر کہ یہ خدا کا مقدس ہے، میرا اور آپ کا بدن، اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ان مٹی کے برتنوں میں اپنا روح اس نے ڈالا، سکونت کرے. آگے ہم ایک اور حوالہ بھی دیکھیں گے. ہم عزیزوں کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ خاک اور راکھ سے ہم لوگ بنے ہیں جو پیروں میں ہوتی ہے. اس خاک سے بنے ہوئے لوگ، اس میں خدا اپنا پاک روح رکھنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ خود رہنا چاہتا ہے میرے اور آپ کے بدن میں، اور ہمیں عزت بخشنا چاہتا ہے. ہم نہ چیزوں کو، بے وجودوں کو وہ عزت بخشنا چاہتا ہے. دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 7 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو. میں اور آپ ابھی میں کہہ رہا تھا خاک سے بنائے گئے ہیں، مٹی میں سے لیے گئے. آدم کا آپ کو پتہ ہے کہاں سے لیا گیا تھا؟ مٹی میں سے. اس کی نسل بھی ساری مٹی میں سے. تو ان مٹی کے برتنوں میں خدا اپنا پاک روح رکھنا چاہتا ہے. یہ اتنی عزت محبت خدا کو ہمارے ساتھ ہے. اور پولس رسول اس کو اس طرح سے بھی بیان کرتا ہے کہ وہ خزانہ کیا ہے؟ پاک کلام جو ہمارے اندر ہے، اور خدا کی روح مسیح کو جلال دینے کی روشنی میرے اور اندر سے نکلتی ہے، اور ہم خدا باپ کو گلوریفائی کر سکتے ہیں، عظمت دے سکتے ہیں، جلال دے سکتے ہیں. متی 5 باب اور اس کی 14 آیت کو ہم اگر دیکھیں تو لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو. ایک جگہ لکھا تھا یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ دنیا کا نور ہے. اب یہ کہہ رہے تم دنیا کے نور ہو، میں اور آپ دنیا کے نور. یہی خاک اور راکھ بے وجود لوگ، کتنا خدا اٹھا کے ہمیں اوپر لے گیا کہ تم دنیا کے نور، اس نے دنیا کا نور بنا دیا. معاف کیجیے گا. اور جو شہر پہاڑ پر بنا ہے پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. یعنی کہ غیر قوموں میں جب ہم موجود ہیں مسیح کے نام لیوا لوگ، تو ہماری گواہی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم کس خدا کو ماننے والے، ہم کس کے لوگ ہیں. ہم ان غیر قوموں کے ماننے والے لوگوں سے ہمارا تعلق نہیں بلکہ اس زندہ خدا کے لوگ ہیں جس میں اس کا نور بسا ہوا ہے.
اور جس میں وہ رہ کر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں تو اس طرح سے لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی ہاں جی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ تمہاری روشنی، ہمارے اندر سے روشنی بھی نکلتی ہے جب ہم پاک روح سے معمور ہوتے ہیں، اور پھر ہم جو ہیں خدا کو جلال دینے والے بنتے، آدمیوں کے سامنے جب گواہی دیتے ہیں تو ہمارے باپ کو، ہمارے خداوند کو جلال ملتا ہے۔ یہ ہے پاک روح کی کام جو وہ ہماری زندگیوں میں رہ کر کرتے ہیں۔ اب سوچیں کہ ہمیں خدا کس قدر عزت دینا چاہتا ہے، وہ کس لیول پر ہمیں لے گیا، فرشتوں سے بھی اوپر لے گیا کہ اپنا روح، اس نے یہ فرشتوں سے وعدہ نہیں کیا کہ تمہارے اندر میرا روح ہوگا، بلکہ میرے سے اور آپ سے وعدہ کیا کہ تمہارے اندر میرا روح ہوگا اور تم میری کام کرو گے۔ تو میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو، ابھی تو تھوڑا سا ہی وقت ہوا ہے لیکن چلیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کے 18 اور 19 آیات۔ متی رسول کی انجیل 10 باب 18 اور 19 آیات اس طرح سے لکھا، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور ان کی غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ ہمیں پکڑ کے آج جو کچھ ہو بھی رہا ہے اور آگے ہوگا بھی، پرسیکیوشن کلیسیا کے ساتھ بہت زیادہ ہوگی، اور میں بھی ایک رپورٹ پڑھا تھا، اس نے کہا دنیا کے سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ قوم جو ہے وہ مسیحی ہے۔ ہر ملک میں مسیحیوں کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک انڈیا میں خادم تھا، اس بیچارے کے ہاتھ ہی کاٹ دیے دونوں، اور کئیوں کو زندہ جلا دیا۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھی نائجیریا کے مسیحیوں کو انہوں نے ڈنڈے مار مار کے زخمی کیا، جب وہ بیچارے کہہ لیں اپاہج ٹائپ ہو گئے تو پھر لکڑیاں ان کے اوپر پھینک کے تو آگ لگا دی زندہ لوگوں کو۔ یہ پرسیکیوشن ہے جو کلیسیا نے برداشت کرنی ہے، جو یسوع مسیح نے خود برداشت کی صلیب پر جانے سے پہلے، اور اس نے کہا کہ اگر مجھ ہرے درخت کے ساتھ یہ کیا تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں کریں گے۔ ہمیں اس کے لیے تیار بھی رہنا ہے۔ اس ملک میں بھی پرسیکیوشن کے گھیرے تنگ ہو رہے ہیں، جب لوگوں کو دعا نہیں کرنے دیتے، باسکٹ بال کے کورٹس میں کہتے ہیں دعا نہیں کر سکتے ٹیم کے ساتھ، کئی کھلاڑیوں کو کہتے ہیں تم دعا نہیں کر سکتے، اور یہ تو ٹرمپ جیسے ہیں جو ڈنڈے کے زور پر مقابلہ کر رہے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ، بائیڈن جب تھا یا دوسری ڈیموکریٹک حکومتیں، تو وہ تو بڑی مذہب کے خلاف چلتے تھے لوگ، اور اسی لیے غیر قوموں کو اتنی شے ملی کہ وہ مسیحیوں کے خلاف کھل کر باتیں کرتے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اور ممدانی جیسے لوگ جو نیو یارک کا پہلا مسلمان میئر بننے کے جس کے چانسز ہیں، اب وہ صادق خان لندن کا میئر جو 2014 سے بن کے بیٹھا، وہ شریعت کی باتیں کرتے ہیں، اور 29 لندن کے انگلینڈ کے شہر کے میئرز ہیں جو شریعت کی باتیں کرتے ہیں، کینیڈا میں شریعت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب پاک روح میں معمور ہوں گے تو ہمیں خدا یہ برداشت کرنے کی قوت اور طاقت بھی دے گا، اور جب وہ طاقت دیتا ہے تو ان دکھوں میں سے گزرنے کی طاقت ملتی۔ بشپ پوری کارپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو کہتے تھے مسیح کا انکار کر، اس نے کہا میں 80 سال جس نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھا میں اس کا انکار کر دوں۔ انہوں نے کہا پھر نہیں تو یہ جلتا ہوا تیل ہے، اس میں تجھے پھینک دیں گے۔ اس نے کہا پھینک دو۔ جب پھینکا تو ظاہر ہے اس کی ڈیتھ ہونی تھی، ڈیتھ ہو گئی، اور جب اس کو نکالا تو مجھے بتائیں جب تیل میں سے چیز نکالتے ہیں، چکن کو روسٹ کر کے نکالو یا کسی چیز کو، تو وہ اس کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی خواتین؟ آپ سخت ہو جاتا ہے نا، اکڑ جاتا ہے۔ پولی کا آپ کا بشن بچے کی مانند نرم تھا، اس تیل کی آگ میں معاف کیجیے گا،
تیل کی آگ میں ڈالنے کے باوجود اس کے بدن پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. اور صدر اقتصاد احمد نجو کو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آگ کی بھٹی میں سے آئی تھی تو کیا ان کا آگ نے کچھ بگاڑا تھا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑا. ان کے پاس سے تو بو بھی نہیں آتی تھی. کون تھا سنبھالنے والا؟ یسوع مسیح خود تھا ان کے ساتھ. تو میں کہہ رہا تھا پرسیکیوشن ہو یا کچھ بھی ہو، گواہی دینی ہے یسوع مسیح کی، لیکن جان دینے تک وفادار رہے تو تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا. اس لیے عزیزو مسیحیت اتنی آسان بھی نہیں ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے. آسان اس لیے نہیں کہ عمل کرنا، بہت سے لوگ عمل نہیں کرتے. جو عمل نہیں کرتے ان کے لیے تو پھر بھی آسان ہے، انہوں نے عمل ہی نہیں کرنا. جو کرتے ہیں ان کے لیے کٹھن ہو جاتی ہے، دشوار ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے برداشت کرنی، انہوں نے معاف کرنا، انہوں نے نظر انداز کرنا، اس نے سہ لینی. یہ پاک روح کا کام ہے. جب ہم پاک روح سے معمور ہوتے ہیں تو عزیزوں کون کون سی خدمات خدا کا پاک روح ہم سے لینا چاہتا ہے؟ پہلی خدمت یہ ہے کہ ہم جیسے کہ یسوع مسیح کی گواہی میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بھی کی، وہ ہمیں گواہی دینے کے لیے دلیری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی. وہی پترس جس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا تھا، اس میں ایسی دلیری آ گئی کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع مسیح ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور نشانوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا، اور جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے. چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور عالم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے، اصل میں یہ بات ہے ان کو کہہ رہا ہے اسرائیلیوں کو، وہ سارے جو سردار کاہن تھے اور دوسرے تیسرے، ان سب کو کہتا ہے تم نے اور تمہارے تو تم نے اور سرداروں نے اسے پکڑوایا گیا اور تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں سے اسے مصلوب کروا ڈالا. بے شرع لوگوں کے ہاتھوں یعنی غیر قوموں کے ہاتھوں سے اسے مصلوب کروا ڈالا. یہ ان کو کہہ رہا ہے. تو آگے لکھا کہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ باتیں سنی کہ ان کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہا، پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. توبہ کرو، یسوع کے نام کا بپتسمہ لو تو روح القدس، ادھر پھر روح القدس کی بات، روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہ گفٹ ہے جو خدا کا پاک روح آپ کو دے گا اس وقت. تو لہٰذا یہ دلیری کی روح آتی ہے تاکہ ہم کلام کو سنا سکیں. مجھے ایک شخص کی گواہی یاد آ گئی، وہ سنانا ضروری ہے، بڑی اچھی گواہی ہے. ایک خادم تھا یہاں امریکہ سے رشیا گیا، روس، کلام سنا رہا تھا تو اس نے کلام سناتے ہوئے کہا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. تو جو ترجمہ اس کا کر رہا تھا رشین، اس نے کچھ اور ہی کہا. اب اس کو سمجھ آ گئی کہ اس نے وہ کچھ نہیں کہا جو میں اس کو کہہ رہا ہوں. اس نے پھر ریپیٹ کیا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اس نے پھر کچھ اور کہا. اس نے تیسری بار کہا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں، اور ساتھ ہی اس کو چپیٹ دے ماری. تو خادم سٹیج پر ہی لیٹ گیا کونے میں. اس نے اس کو واپس چپیٹ نہیں ماری، وہ لیٹ گیا سٹیج پر اور لیٹ کر دعا کرنی شروع کر دی. خدا میں تو تیرا خادم ہوں، تو تیرا کلام سنا رہا تھا، اس نے اس بھرے مجمع میں مجھے اتنا ذلیل کر دیا، اس طرح سے ذلیل کر دیا. تو جب خاموشی ہوئی تو لوگ اس خادم کی آواز سن رہے تھے کہ وہ یہ دعا کر رہا تھا. اچانک خدا کا روح اس پر اتنی زور سے اترا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جا کے اس نے کلام سنانا شروع کیا اور سارا کلام رشین لینگویج میں سنا دیا.
یہ خدا کی اس کو جب وہ کلام سنا کے نیچے اترا تو لوگوں نے اس سے رشین میں بات کرنی شروع کی. اس نے کہا مجھے نہیں آتی تمہاری زبان. یہ ہے خدا کا پاک روح جو عجیب کام کرتا ہے، جو ہماری سمجھ اور سوچ سے بھی باہر ہے عزیزو. اس لیے ایسے روح کو کیا ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، یہ ہم سب کے سامنے ہے، ہماری مرضی ہے، جیسے بھی لیں گے. لیکن میرا خیال تو ہے کہ اس کے بغیر ہم بیکار ہیں، ہماری زندگیاں بے مقصد ہے اور کوئی فائدہ نہیں. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں خداوند اپنے روح سے معمور کر، کیونکہ تیرے روح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. دوسری بات جو ہے غیر زبانوں میں دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں حوالہ یہ ہے 1 کرنتھیوں 13 باب اور 13 آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، وہ اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے. اب لوگ ایسی باتیں سن کے کہتے ہیں جی یہ تو پینٹیکاسٹل تعلیم دے رہے ہیں. میں کسی تعلیم کی بات نہیں، میں خدا کے کلام میں سے آپ کو بات سنا رہا ہوں. اگر یہ پینٹیکاسٹلزم ہے تو ٹھیک ہے، یہ خدا کی مرضی ہے. اگر آپ ہر کسی کو اپنا یہ سوچنے کا پاس خدا نے دماغ دیا، اس سے کھوج لگائیں کہ کون سی یہ پینٹیکاسٹلزم ہے یا خدا کا کلام ہے. تو اس لیے کوئی کسی ڈینامینیشن کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی ڈینامینیشن کی بات ہے، اس کے کلام کی بات ہے. جو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر زبانیں بولنے سے پولس رسول کہتا ہے منع نہ کرو، بولو، اور جو بولتے ہیں وہ ترجمہ کی بھی کوشش کرے. 2 عورتیں پاکستان میں تھی پنڈی میں، ان پڑھ تھیں پر دعا گو عورتیں تھیں. دعا کری تو ایک نے انگلش زبان میں فر 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 دعا شروع کر دی، ان پڑھ عورت. اب یہ کیسے ہو گیا؟ دوسری نے جرمن زبان میں دعا کرنی شروع کر. میں نے جرمنس کے ساتھ کام کیا سعودی عرب میں، میں نے پتہ نہیں 9 سال میں 5-6 لفظ ہی سیکھے تھے. اتنی مشکل زبان، جرمن میں دعا کر رہی. کیسے ہو گیا یہ انہوں کام، یہ عجیب کام خدا کا پاک روح کرتا ہے جی عزیزو. اور جب وہ آتا ہے تو وہ پھر کرواتا ہے، جس طرح وہ ڈائریکٹ کرتا ہے لوگ کرتے ہیں. آپ کو صرف اپنے آپ کو اوپن رکھنے کی ضرورت ہے، مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ مخالفت، جو لوگ پاک روح کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام بھی برائی ہوتا ہے. کئی لوگ ہیں ایسے جو پاک روح کی مخالفت کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن جو کرتے ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے انسانوں کا ہر گناہ معاف کیا جائے گا، لیکن جو گناہ پاک روح کے خلاف ہے وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے، رہتی دنیا تک کبھی معاف نہیں کیا جائے. لہذا آپ کو اختلاف ہے تب بھی منہ بند رکھیں. خدا کے مجرم کیوں بنتے؟ اول تو اختلاف والی کو بات ہی نہیں ہے اس میں. کلام سیدھا سیدھا خدا ہم سے بات کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ بات کر رہا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پاک روح کو ضرور حاصل کریں. حمد و ثنا پہ جب تخت لگتا ہے عزیزو تو تب خدا لوگوں کو شفا دیتا ہے. شفا کے ساتھ ساتھ بدرو گرفتار لوگوں میں بھی ان میں حاضر ہو جاتے ہیں، ان کو اٹیک ہو جاتے ہیں. شاید آپ نے کبھی دیکھے ہو یا نہ دیکھے ہو، میں نے تو دیکھے ہیں بدرو گرفتار لوگ. جب ایک شخص تھا اس کو اٹیک ہوا تو وہ سر کے باہر تھا تو اس کے پیر اوپر تھے. ہمارے پیر نیچے ہے، سر اوپر ہے، اس کا سر نیچے تھا، پیر اوپر تھے، ایسے گھوم رہا تھا. یہ بدرو ہے. اور بھی بدرویں بہت کچھ کرتی ہیں. لوگ بے ساختہ ہو جاتے ہیں، ان کا کنٹرول میں نہیں رہتے، روحوں کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. تو پادری انس صاحب پرستش کر تھے پنڈی میں. ایک عورت کا اتنا بڑا پھوڑا یہاں سے نکلا، باہر گرا جا کے، گن تھا ظاہر پھوڑے میں، اور وہ جو بھی تھا وہ عورت ٹھیک ہو گئی. دوسری عورت جو اس کو دیکھ رہی تھی اس کو بھی یہی تکلیف تھی. اس نے دل میں سوچا اگر یہ شفا یاب ہو سکتی تو میں کیوں نہیں ہو سکتی. وہ بھی ایمان پہ کھڑی ہوگی. تیسرے دن اس عورت کا پھوڑا بھی نکل گیا اور اسے بھی خدا نے شفا بخشی.
اور وہ تندرست ہو بھی۔ ایک اور پاک روح کی رویا ہے، نعمت ہے، جو رویا کی نعمت ہے۔ اب یہ ایسا ہی ہے رویا جیسے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سب نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تو خدا یہاں سے اگر آپ رویا دیکھ رہے ہیں تو خدا پاکستان کے حالات آپ کو کسی جگہ کے دکھا دے گا۔ ہم نے ایک دفعہ ایک کنونشن کی تھا، حالات پنڈی پاکستان میں بہت خراب تھے۔ وہ ہری پگڑی والی وہ جماعت جو تھی، کیا سپاہ صحابہ، وہ قتل و غارت بڑی کر رہی تھی۔ تو ہم نے لیاقت میموریل ہال میں، بہت اچھا ہال ہے، وہاں پہ پروگرام کیا۔ تو ہم نے یسوع مسیح کو چیف گیسٹ اس پروگرام کا بنایا اور ایک کرسی خالی رکھی ان کے لیے۔ تو جب عبادت شروع ہوئی عزیزو، تو ایک بندہ جو کہ ادھر ہی ہے، اس پتہ نہیں پادری بھی شاید کہلاتا تھا، اس نے پہلے مخالفت کی۔ وہ تسی قوم نو مروانا چاہتے ہو؟ ڈپٹی کمشنر کے دفتر ہم گئے اجازت لینے کے لیے کہ ہم نے وہاں عبادت کرانی، تو وہ ہمیں ملے کہ تسی قوم نو مروانا چاہتے ہو، دیکھو کیا ملک کا حال ہے۔ تو ہم نے کہا یار تجھے ڈر لگتا ہے تو نہ آنا۔ تو اور میرا دوسرا ساتھی تھا، کہتا تو پادری بنا چھوڑ تے مونگ پھلیاں بیچ، ہے نا، تیرا بس کی بات نہیں ہے کہ تو اتنا خوف زدہ ہوا ہے۔ خیر ہم نے اجازت لی، پہنچ گئے، عبادت ہوئی۔ وہ شخص عبادت پر آیا اور ایسے سیدھے ہی چلا جا رہا، اس ہال کے شیشے کے دروازے تھے، آپ یقین کریں ٹکر ماری، اس کو شیشہ ہی نہیں نظر آیا، ٹکر ماری، یہ ناک میں یہاں سے زخمی ہو گئی، شیشہ ڈرام کر کے جناب آواز آئی، ٹوٹ گیا، خونم خون ہو گیا جناب علی۔ ہمیں 2700 روپیہ اس وقت شیشے کے بھرنے پڑے، پر پروگرام ہوا، لوگوں کو برکت ملی۔ ایک جگہ لوگ دعا کر رہے تھے اس پروگرام کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم نے یسوع مسیح کو اس ہال میں آتے ہوئے اندر دیکھا۔ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں رویا کی طاقت۔ اگر آپ اس کے حوالہ جات دیکھنا چاہتے ہیں تو میں حوالہ جات، میں بائبل سے بار بات نہیں کرتا، حوالہ جات بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ علیشہ نبی کو جب انہوں نے گھیر لیا اور فوجوں نے، تو حجازی جب صبح اٹھا اس کا نوکر، تو جب اس نے باہر آ کے دیکھا تو سارے پہاڑ کے گرد گھوڑے اور رتھیں اور یہ وہ سارا کچھ، ڈر گیا، اپنے آقا کو جا کے کہتا ہے کہ ہائے میرے مالک ہم کیا کریں؟ اس نے کہا تو سارے اتنی فوجیں وہ دوسرے بادشاہ نے ہمارے خلاف بھیج دی۔ ہم تو علیشہ نے اس کو کیا جواب دیا؟ خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے۔ خدا کی بھی قوتیں جو ہیں، جو وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں۔ اس کو کہہ رہا خوف نہ کر، ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اس نے دعا کی، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ علیشہ کے گرد گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے رویا۔ خدا نے آنکھیں کھولی، اس نے رویا دیکھنی شروع کر دی کہ ہمارے ارد گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے پورا، جو وہ پہلے اس نے اصلی دیکھے تھے بندے، اس کو ایسے لگا یہ بالکل ایسے چھوٹی سی طاقت ہمارے خلاف آئی ہے۔ تو یسایہ نبی نے بھی رویا دیکھی تھی عزیہ بادشاہ کے زمانے میں، جب اس نے لکھا کہ دور اونچے آسمان پہ خداوند کے خدا کے روح کو دیکھا جب وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ حزقییل نبی نے بھی رویا دیکھی، اور بھی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ خدا کی ایک گفٹ ہے، وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ پادری شاہ تنویر کے بیٹے مجھے یاد آئیے، انگلینڈ میں جب سعودی عرب میں تھے، بہت دعا کیا کرتے تھے، یہ جو پادری عاشر ہے اور ایک اس سے چھوٹا، تو ایک یہی رویا ایک کھلی آنکھوں سے دیکھتا تھا، دوسری بند آنکھوں سے ایٹ دا سیم ٹائم جب دعا کر رہے ہوتے۔ کیوں باجی ایسے ہی ہے؟ دونوں کو خدا نے گفٹ دی تھی،
اور یہ رویا، وہ کہہ رہا میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ وہ کہہ رہا وہ کھلی آنکھوں سے، وہ بند آنکھوں سے کہہ رہا میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ گفٹ ہے، جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہو، خدا کے روح سے معمور ہوتے ہو، تو وہ ایسی ایسی نعمتیں اور برکتیں آپ کو عطا کرتا ہے جو ہماری سوچ سمجھ عقل سے باہر ہے، لیکن اس قدر زوراور ہے، ایسی ہیں کہ جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ آخری نقطے کی بات کرتا ہوں، رومیوں کا خط، اس کا 8 باب اور 8 سے 10 آیات تک لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اب آیت کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا تو خیال نہیں ہے کہ وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسیح کے ہو تو مسیح کا روح تم میں ہونا چاہیے، بسا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو تو پھر مسیح کے بھی نہیں ہو۔ مسیح بھی آپ کو ڈس اون کرتا ہے، وہ آپ کو اون ہی نہیں کرتا۔ آپ کے نام کے مسیح آپ ہو سکتے ہو، لیکن جیسا وہ چاہتا ہے آپ کو، آپ ویسے نہیں ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاک روح کے لیے جستجو کریں، کوشش کریں، تاکہ وہ ہمیں خدا اپنے روح سے معمور کرے۔ اور ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاک روح سے معمور نہیں ہے تو وہ پھر خالی ہے نسبتاً، تو خالی میں تو ابلیسی قوتیں آرام سے داخل ہو جاتی۔ وہ کون سی؟ نشہ بازی کی روح، حرام کاری کی روح، زناکاری کی روح، حسد کی روح، بغض کی روح، تفرقے کی روح، بدخواہی کی روح اور غصے کی روح، ہر طرح کی روح جو کلیسیا کو خراب کرتی ہے یا آپ کو خود خراب کرتی ہے، یہ اس قسم کی روحیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے بعض اوقات کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ ارواح ہے جو آپ کے اندر آ کر آپ کو ایک دم بندے فلیئر اپ ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ چیزیں آپ کو اندر سے تنگ کرتی ہیں، اور آپ کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بدرو والے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کیسے ہوتے، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی روح ہے۔ اور ایک اور آخری بات کلام میں یہ لکھی ہے کہ روحانی آدمی جو ہے نا وہ پرکھ لیتا ہے، غیر روحانی آدمی جو ہے اس کو تو کیا پرکھنا ہے، لیکن جو روحانی ہوتا ہے وہ غیر روحانیوں کو پرکھ لیتا ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑا ہے، یہ کس لیول کا روحانی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور خدا روحوں کا امتیاز بھی آپ کو بخش دیتا ہے کہ اس میں کون سی روح کام کر رہی، جادوگروں کی روح ہے یا کون سی روح ہے، دولے شاہ کی روح ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ابھی دولے شاہ پہ بھی بول سکتے، یہ تو ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس میں یہ 30 منٹ میں نہیں پورا ہوتا، لیکن چلو ہم نے وقت کا خیال رکھنا ہے تاکہ تھوڑے میں بھی ہم جتنا سیکھ سکیں۔ تو اس لیے عزیزو، اس کلام کے وسیلے سے میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کلیسیا کے تمام لوگوں کو اس روح سے معمور کرے تاکہ ہم زور آور بن جائیں۔ عزیزو، خدا ہمیں زور آور بنا، لاغر نہیں، لنگڑی لولی کلیسیا نہیں، بلکہ ایک زور آور کلیسیا بنانا چاہتا ہے، آگ سے بھری ہوئی کلیسیا بنانا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے معجزات کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے اور اپنے روح کے ذریعے سے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے کہ وہ پاک روح سے معمور ہو تو مجھے خوشی ہوگی، میں دعا کروں۔ نہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ گھر میں جا کر بھی اپنے لیے خواہش کر سکتے ہیں کہ خدا، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ پاک روح سے معمور ہے یا خالی ہے یا کس روح سے معمور ہے، یہ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے اگر پاک روح سے بھرنا چاہتے ہیں تو خداوند کے آگے جھک دیں، اسے پکاریں، وہ ضرور آپ کی خواہش کو پورا کرے گا۔ خداوند پاک، خدا ہم تیرے قدموں میں آتے تجھے مبارک کہتے ہیں اس کلام کے حوالے سے جو آج ہم نے سیکھا، خداوند تیرے پاک روح کے حوالے سے،
تو خداوند ہمارے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے۔ خداوند تو ہمیں وہ درجہ دینا چاہتا ہے جو کسی اور انسان کے پاس، جو غیر معبودوں کو مانتے ہیں، ان کے پاس، کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو اپنی ساری خداوند وہ نعمتیں اور بخششیں اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے خداوند، جن کی مثال نہیں ملتی۔ ہم میں سے ہر ایک کو خداوند جسے بھی ضرورت ہے اسے اپنے پاک روح سے معمور کر دے۔ اور عالمگیر کلیسیا کے لیے خاص طور پہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند آج تیرے پاک روح سے معمور ہونے کا بڑا وقت ہے، خداوند ضرورت ہے۔ اور آج خداوند جب سے خداوند تیرے بیٹے کی چارلی کرک کی ڈیتھ ہوئی ہے، خداوند دنیا میں عجیب طور پر ایک ریوائول آیا ہے، کیونکہ اس نے خداوند بہت دلیری کے ساتھ تیری خدمت کی، اور تو خداوند نوجوانوں میں، بزرگوں میں، ہر طرف خداوند اس نے تیرے کلام کے بیج کو بویا، اور وہ اب اس میں خداوند وہ پھلدار درخت بننے والا ہے خداوند۔ اور خداوند بہت سی زندگیاں تجھے قبول کر رہی ہیں خداوند۔ بہت سے لوگ بری عادات کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آ رہے خداوند۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وقت آخری ہے خداوند، تیری آمد قریب ہے، اور تو چاہتا ہے کہ خداوند تیرے لوگ تیرے ہتھیاروں سے، تیری نعمتوں سے ملبس ہو کر تیری خدمت کریں۔ ہم سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے قادر نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔